احترام، ہمارے مہمان مکرم، علم و عمل کے ایک بے تاج بادشاہ اور سادات خاندان کے روشن چراغ، سادات تو ہمارے لیے ویسے بھی آنکھوں کے تارے ہیں، سادات تو ویسے بھی ہمارے لیے سر کے تاج ہیں، لیکن پھر ایسے سادات ہوں کہ جو موحد ہوں، توحید پرست ہوں، اور پھر اس سے ایک قدم آگے اور کہ وہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسالت اور سنتوں کے داعی ہوں۔ پھر ایسے سادات کی جوتیوں کے ساتھ لگی دھول اٹھا کے میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، اللہ کی قسم یہ میرے لیے سعادت ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا سید زبیر شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور اپنے زرین خیالات سے سامعین کے دل و دماغ کو مستفید فرمائیں۔ تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة أمثالها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام خصوصاً برادر عزیز عالم نبیل خطیب عقیل حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب، باقی میرے یمیناً شمالاً موجود جید علماء کرام، اور میرے سامنے موجود اخوت اسلامیہ کے رشتے میں بندھے ہوئے میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال میں دعا التماس زاری تضرع ہے کہ اللہ پاک مجھے محض اپنی رضا کی خاطر چند کلمات حقہ ادا کرنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے سابق میرے بھائی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے قرآن کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں احسن انداز میں فضائل آپ کے سامنے رکھے۔ میں چند چیزیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک چھوٹی سی تمہید گوش گزار کرتا ہوں۔ آج ہم سب کا ایک مزاج بن گیا ہے، خواہ عوام خواہ خواص، پہلے میرا بعد میں آپ کا، کہ قرآن و سنت کا جو مسئلہ میرے عقائد، نظریات اور اعمال کے اگر مخالف آ جائے، مجھے سن کر وہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ تو میرے خلاف آ گیا ہے۔ جو مقتدی سود کے کاروبار میں لگا ہو، وہ کہتا ہے استاد جی باقی جو مسئلہ دل لے بیان کرو، لیکن یہ مسئلہ مہربانی کر کے بیان نہیں کرنا۔ جو بندہ بدعات کا مرتکب ہو، وہ کہتا ہے توحید جتنی مرضی ہے بیان کرو، لیکن یہ نہ کہا کرو کہ یہ کام بدعت ہے۔
اور جو بد نصیب شرک کا بیمار ہو سب کچھ ہضم ہو جائے گا لیکن رب کی توحید کا مسئلہ ہضم نہیں ہوگا. لیکن خیال کرو میں آج اس بستی میں بیٹھا ہوں جس بستی کے در و دیوار بھی قرآن کے نغموں سے آشنا ہیں. میرے شیخ کی ساری زندگی قرآن کا آئینہ ہے. تو عرض کر رہا ہوں جس بد نصیب کو شرک کی بیماری ہے وہ کہے گا سارے مسئلے بیان ہوں لیکن یہ مسئلہ بیان نہ ہو. لیکن ایک جملہ شریعت کا اصول کہ رجال اللہ کتاب اللہ کے پابند ہیں، کتاب اللہ رجال اللہ کی پابند نہیں ہے. سارے رجال، اور رجال میں سے سب سے بڑا رجل امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب انبیاء کے امام ہیں، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو آپ خود کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی. لوگوں میں سید الانبیاء ہوں لیکن میں بھی قرآن کا مقتدی ہوں. یہ قرآن میں محمد الرسول اللہ کا بھی امام ہے. اس موقع پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اپنا جو عقیدہ نظریہ عمل ہے اس کو چھوڑ کر جو مسئلہ کتاب و سنت کا ہے اس کو سینے سے لگا لینا چاہیے. یہ اصل ہے. اس لیے جب ہمارے علماء کوئی گفتگو کرتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل سے، لازمی بات ہے کہ بعض باتیں طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں، لیکن خدا را کوئی ایسی بات آئے تو اسے ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ضرور کہ آیا یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا نہیں ہے. اگر مسئلہ قرآن کا ہو تو پھر ایمان بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس مسئلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. میں نے جو آیت پڑھی عجیب مضمون ہے، اس میں خیال کرو. قیامت کے دن ایک کیس دائر ہوگا اور کیس دائر ہوگا قرآن کی بغاوت کا، اور کیس کو دائر کون کرے گا، داخل کون کرے گا؟ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عدالت ہوگی میرے رب کی، کیس ہوگا قرآن کی مخالفت کا، اور اس عدالت میں کیس لے کر جانے والا اور اس کیس کا وکیل ہوگا امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ. اب خیال کرو جو بندہ اس کیس میں پھنسے گا اس کے چھوٹنے کی گنجائش ہے صحیح؟ اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر ذرا خیال کرو. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول، قیامت کے دن میرا رسول بولے گا، پیچھے تذکرہ قیامت کا. وقال الرسول یا رب، کہے گا رسول اے میرے رب، کیونکہ رسولوں کا رب بھی اکیلا کون ہے. وقال الرسول یا رب ان قومی، اے اللہ میری جو قوم ہے، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ عوام ہوں، خواہ وہ پیران ہوں، ان قومی اتخذوا
هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ میرے بعد میری اس قوم نے انسانوں کی لکھی ہوئی، انسانوں کی ترتیب دی ہوئی کتابوں کو تو سینے سے لگا لیا تھا، اللہ ان کے پاس ہر کتاب کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا وقت موجود تھا، لیکن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہوں نے میرے قرآن سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ میرے اللہ جس قرآن کو بیان کرنے کی وجہ سے میری بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں، جس قرآن کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے ساحر کہا گیا، اللہ مجھے شاعر کہا گیا، اللہ مجھے کذاب کہا گیا، اللہ مجھے مجنون کہا گیا، اللہ مجھے اپنا شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑ گئی، اللہ جس قرآن کی وجہ سے کئی جنگیں غزوات آ گئے، اللہ جس قرآن کی وجہ سے جنگ کے اندر میری انگلی زخمی ہو گئی، میرا اللہ جس قرآن کی وجہ سے میرے صحابہ کٹ گئے، شہید ہو گئے، میرا اللہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ کر باقی کتابوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے ایک جملہ کہا، علماء، پیران اور عوام، لیکن تربیت یافتہ ہوں اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ سکھایا ہے، یہ انداز سکھایا ہے، جب بھی بولو تو ایسے بولو کہ قرآن پاک کی دلیل تمہارے پاس موجود ہو، یا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے پاس موجود ہو۔ اللہ پاک نے یہاں ایک مقام کے اندر تذکرہ کیا ہے 3 طبقات کا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اللہ پاک نے یہاں ایک مقام کے اندر 3 طبقات کا تذکرہ کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او میرا ایماندار بندہ ذرا ہوشیار ہو جانا، کہیں تیرے ایمان پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، اس دھوکے میں نہ رہا کر کہ ہر عالم تجھے سچا رستہ دکھائے گا، ہر پیر تیری صحیح رہنمائی کرے گا، نہ ہو میرا بندہ۔ ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی والرہبان اور پیر، ان کا کام کیا ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کا کام لوگوں کا مال کھانا ہے بالباطل، کبھی ہیلہ اسقاط کے ذریعے، بالباطل کبھی جمعرات چیلم 40ویں کل کے ذریعے، بالباطل کبھی مولویانہ ٹیکس کے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دھوکے کے اندر میرا بندہ کبھی بھی نہ آنا، نہیں تو تیرا ایمان تجھ سے لوٹ لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اے علماء، اے پیران، اے عوام، قیامت کے دن میرا نبی ایک کیس داخل کرنے والا ہے مخالفت قرآن کا، اور جو اس کیس میں پھنس گیا، میری عدالت تو انصاف والی عدالت ہے، جو اس کیس میں پھنس گیا قیامت کے دن وہ مال دے کے بھی نہیں چھوٹ سکتا، سفارش کرا کے بھی نہیں چھوٹ سکتا، کوئی بدلہ دے کے نہیں چھوٹ سکتا ہے میرا بندہ۔ اس لیے آج اپنی زندگی میں فکر کر، کہیں قیامت کے دن تو بھی اس کیس میں پھنس نہ جائے۔ اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں، آپ سب بچنا چاہتے ہیں نہیں بچنا چاہتے؟ اس کیس سے بچنا ہے نا؟ اللہ ہم علماء بھی بچنا چاہتے ہیں، اللہ پیر بھی بچنا چاہتے ہیں، اور عوام بھی اس کیس سے بچنا چاہتی ہے۔ اللہ کوئی وسیلہ تو بتا، طریقہ تو بتا۔
اللہ پاک نے اس مسئلے کا حل پیش کیا اپنے قرآن کے اندر. اللہ نے فرمایا اے میرا بندہ اگر تو اس کیس سے بچنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے قیامت کے دن تیرے خلاف یہ کیس دائر نہ ہو, میرے قرآن کی طرف میں اللہ پاک تجھے اس کیس سے بچنے کے لیے ایک طریقہ بتا رہا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ أَيْ بِكِتَابِ اللَّهِ. اے میرا بندہ میرے قرآن کو سینے سے لگا لے. جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلی دلیل اللہ کے قرآن سے مانگ, اور جب اللہ کا قرآن کسی مسئلے میں ہاں کر دے دنیا کی کوئی کتاب اس ہاں کو نہ میں نہیں بدل سکتی, اور اللہ کا قرآن کسی مسئلے میں نہ کر دے دنیا کی کوئی کتاب اس نہ کو ہاں میں نہیں بدل سکتی. اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن خود بھی لا ریب ہے اور قرآن کا ہر مسئلہ بھی لا ریب ہے. اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن سے چمٹ جاؤ. اس آیت کی مناسبت سے ایک اور مسئلہ آ گیا, اتحاد امت. امت میں اتحاد کیسے آئے گا؟ آج بڑے بڑے فارمولے پیش کی جاتے ہیں. اتحاد امت کا فارمولہ وہی کامیاب ہے جو میرے رب نے پیش کیا ہے, اور اتحاد امت کا فارمولہ یہ ہے کہ ساری امت کو قرآن کے دلائل کی طرف آنا پڑے گا. جو مسئلہ قرآن پہ ہے اس پر سب متفق ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال کر ویسے اجسام کا اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد ہوتا ہے قلوب کا, اور قلوب میں انقلاب لا کر اتحاد پیدا کرنے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے. اس لیے خیال کرو, یہاں اللہ نے عام حکم کیا ہے, پھر اللہ پاک نے دو طبقوں کو علیحدہ طور پہ مخاطب کیا. ایک طبقہ ہے اہل علم علماء کا, دوسرا طبقہ ہے پیران کا. اللہ پاک نے ان دو طبقوں کو علیحدہ طور پہ مخاطب کیا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ میں نے علماء سے ایک بات کا وعدہ لے لیا ہے, جب تک علماء اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک صاحب علم ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ وہ وعدہ کون سا ہے؟ اللہ فرمایا علماء لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. سبحان اللہ, لَتُبَيِّنُنَّهُ لام بھی تاکید کا مؤکد کیا نون ثقیلہ کے ساتھ. فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ, حالات کیسے بھی ہوں اے علماء, مخالفت ہو تو پرواہ نہ کرو, موافقت ہو تو پرواہ نہ کرو, کوئی خوش ہو تو پرواہ نہ کرو, کوئی ناراض ہو تو پرواہ نہ کرو, تم اپنے عالم ہونے کا فریضہ ادا کرتے رہو. اللہ فریضہ کیا ہے؟ فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. تم نے صبح بھی شام بھی شادی میں بھی غمی میں بھی ہر موقع کے اوپر عوام کے سامنے میری کتاب قرآن کا درس دینا ہے. اگر تم میری کتاب قرآن کا درس دیتے رہے, میری کتاب سے میری توحید کا مسئلہ بیان کرتے رہے, اے علماء اگر تم میرے قرآن سے میری توحید کا مسئلہ جو مشن انبیاء ہے, جو مقصود کتب منزلہ ہے, اگر تم میری توحید کا مسئلہ بیان کرتے رہے, تم چلو گے زمین پر, میں اللہ عرشوں پہ تمہاری بیٹھ کے تعریفیں کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. لیکن اگلا جملہ بھی تو دیکھ, فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. اے علماء میرے قرآن کے سارے مسئلے کھول کھول کے بیان کرنا. زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, تم میرے قرآن کے مسئلوں کو کھول کھول کے بیان کرنا.
کوئی مسئلہ جب ایسے سامنے آئے اور اس مسئلے کو بیان کرنے سے تم پریشان ہونے لگو کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، تو اے علماء، ایک طرف ان لوگوں کی ناراضگی ہے، ایک طرف میں رب رحمان کی ناراضگی ہے، اس لیے علماء وَلَا تَكْتُمُونَهُ، میرے قرآن کے لاریب مسئلے کو کبھی بھی چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن اللہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ لیکن بدقسمتی ہے، یہود اور نصارہ کے علماء نے میری کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر چند ٹکے لے کر اپنی آخرت برباد کر دی تھی۔ تیسرا طبقہ ہے پیران کا، وقت مختصر ہے، اللہ پاک نے اس تیسرے طبقے کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ کی کتاب لا ریب کتاب ہے، جب دورہ تفاسیر کے اندر بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتوں اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین پر اس دور کے اندر قرآن کا احیاء کر گئے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں سورہ ممتحنہ کے آخر کے اندر عجیب انداز میں ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصین فی معروف فبایعہن۔ سبحان اللہ۔ آج بھی پیر ہیں، لیکن آج کل پیری مریدی کا خلاصہ کیا؟ سمجھنا ذرا، آج کل پیری مریدی کا خلاصہ کیا؟ پیری مریدی آج دنیا کمانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ چند لوگ اچھے ضرور ہیں اس دنیا میں، آج جو گھوڑا پرست ہے وہ بھی مرید ہے، قبر پرست ہے وہ بھی مرید ہے، اور پیر صاحب کو اس کے شرک سے، اصحاب پیغمبر کی تکفیر سے کوئی تکلیف، بس ایک مسئلہ ہے، میرے مرید زیادہ ہیں، میرے مرید زیادہ ہیں۔ حضرت نوح پیغمبر تو 950 سال محنت کرے، چند لوگ مرید بنتے ہیں، لیکن آج کا پیر ایک مہینے کے اندر اتنے مرید بناتا ہے کہ ان مریدوں کو شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ واقعات میں ایک پیر صاحب آئے تھے، بیعت ہو رہی تھی، سمجھنا ذرا، ایک لمبی رسی لائی گئی، اس رسی کو پیر صاحب نے یہاں سے ہاتھ پکڑا تو رسی اور لمبی تھی، تو لوگوں نے رسی پکڑ لی، بیعت ہو رہی ہے۔ آؤ میرے نبی کے بیعت کا طریقہ تو سنو۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے پاس اگر کوئی صحابیات یا صحابہ بیعت ہونے آئیں تو پہلے ان سے 6 وعدے لینے ہیں۔ کتنے وعدے لینے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ محمدی ہونے کی شرائط ہے۔ پہلی شرط فرمایا اللہ یشرکن باللہ، اے میرے مرید وعدہ کر، اگر تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بننا چاہتا ہے تو پہلا وعدہ کر اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ زندگی میں کسی موڑ پہ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ جس بندے کے عقیدے میں خود شرک موجود ہو وہ پیر کہاں ہو سکتا ہے، اور اگر پیر موحد ہو تو مشرک اس کا مرید کہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کے عقیدے میں شرک ہو، میں نہیں کہتا رب کا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، اے میرا بندہ، جو جس بندے کے عقیدے میں شرک ہو اگر وہ دن میں 70 مرتبہ زمزم کے پانی سے غسل کیوں نہ کرے، ریشم کا لباس کیوں نہ پہنے، بدن پہ عود اور کستوری جیسی خوشبوئیں کیوں نہ لگائے، اے میرا بندہ میں رب سے پوچھ تو میں کہتا ہوں انما المشرکون نجس، جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ نجس ہے، پلید ہے، پلید ہے۔ اللہ کیوں پلید ہے؟ فرمایا اس لیے او میرا بندہ میں اللہ پاک ہوں، میں پاک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور پاک وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر میری توحید کا عقیدہ ہوتا ہے، اور میری
توحید کا عقیدہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ آگے فرمایا زنا بھی نہیں کرنا، چوری بھی نہیں کرنی، اولاد کو قتل بھی، بولے تو صحیح، اولاد کو قتل بھی۔ آج کے دور میں اولاد کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اولاد کو دین کے مبادیات اور بنیادی مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، والدین توجہ نہیں کرتے، لیکن دنیا پڑھانے کے اندر دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں۔ یہ قتل ہے اولاد کا۔ 3 طبقات کا ذکر آ گیا۔ قیامت کے دن کے اس کیس سے علماء بھی تب بچیں گے جب قرآن بیان کریں گے، پیر بھی تب بچیں گے جب اصلاح کریں گے اللہ کے قرآن سے۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ اور عوام بھی تب بچے گی جب وہ شہد کی مکھیوں کی طرح قرآن کے ارد گرد جمع ہو جائے گی۔ جب قرآن کا درس ہو رہا ہو تو ایسے قرآن کے ارد گرد جمع ہونا ہے جس طرح شہد کی مکھیاں جمع ہوتی ہیں شہد کے ارد گرد۔ سبحان اللہ۔ جب علماء قرآن بیان کرنا شروع کر دیں، پیر قرآن سے اصلاح کرنا شروع کر دیں، اور عوام دل کھول کے رب کا قرآن سننا شروع کر دے تو پھر انقلاب آ جاتا ہے، پھر انقلاب آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے اب اللہ کا قرآن سورہ ہود آگے ایک مقام ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے یہاں تذکرہ کیا اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، مہمان آ گئے، مہمانوں نے آ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا کیا دیا؟ جواب دیا۔ قالوا سلاما قال سلام، انہوں نے بھی سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا کیا دیا؟ جواب دیا۔ چلو یہاں سمجھتے جاؤ، سلام شریعت میں سنت ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم آتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، نماز کے آخر میں سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اور جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی سکھایا پیارے نبی نے، کہو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ شریعت میں سلام کی حکمت کیا ہے؟ سلام کی شریعت میں حکمت یہ ہے کہ یہ سلام دعا ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے۔ جب یہ سلام دعا ہے تو مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کئی حضرات کہہ دیتے ہیں جی یہ قرآن تو کہتا ہے جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کی بات سننا، اور قرآن کی کم از کم 10 آیتیں۔ کتنی آیتیں قرآن کی؟ 10 آیتیں۔ اگر آپ وقت نہیں ہے، نہیں تو ہوتا میں 2 منٹ میں سنا لیتا۔ 10 آیتیں قرآن کی یہی مسئلہ بیان کرتی ہیں کہ جس پہ موت آ جائے وہ اہل دنیا کی کوئی بات سن نہیں سکتا، ہاں اللہ چاہے تو اس دیوار کو بھی سنا سکتا ہے۔ قدرت اور چیز ہے۔ قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو یہ دعا ہے، اور ان مرے ہوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اللہ جو مسلمان مر کے قبروں میں پہنچ گئے ہیں تو اپنی طرف سے ان پہ سلامتیاں نازل فرما۔ اگر پھر بھی حل نہ ہو تو اس سے بھی آسان ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، منفرد نماز پڑھتا ہے، پیچھے مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں، تو سلام کے وقت مقتدی بھی کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نمازی السلام علیکم، دائیں والوں پہ علیکم، بائیں والوں پہ علیکم، لیکن میں ان پہ بھی سلام کرتا ہوں، ان پہ بھی سلام کرتا ہوں، یہ بھی زندے ہیں، یہ بھی زندے ہیں، یہ بھی جاگ رہے ہیں، یہ بھی جاگ رہے ہیں، لیکن زندے ہونے کے باوجود، جاگنے کے باوجود میرے اس سلام کو سنتے نہیں ہیں۔ سلام کے لیے سننا ضروری نہیں، سلام دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ خیال تو کرو، بڑا عجیب مقام ہے۔ سلام کا جواب دیا، اب تھوڑی دیر گزری نا،
قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیز، زیادہ دیر بھی نہ لگائی حضرت ابراہیم، فوراً گھر تشریف لے گئے، فوراً کھانا تیار کر کے گوشت بھون کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر گوشت مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب گوشت سامنے رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن مہمان بھی عجیب ہیں، کھانے کو ہاتھ لگا نہیں رہے، دیکھا ہاتھ کھینچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آنے والے مہمان صوفی تو کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، نَكِرَهُمْ، اجنبی جانا، ان کو پہچان بھی نہ سکے یہ کون ہے، اس لیے کہ ہر وقت دنیا میں موجود سارے انسانوں کو پہچاننے والا اکیلا کون ہے؟ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرنے لگ گئے، یہ آئے ہوئے ہیں باہر سے اجنبی لوگ ہیں، میرے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہے، کہیں مجھے قتل کرنے تو نہیں آ گئے، مجھے کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آ گئے۔ دوسرے مقام پہ تذکرہ سورہ ہجر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، فرمایا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، او آئے ہوئے مہمانوں کیا معاملہ ہے، تم کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو، ہمیں تو تمہارے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کچھ ڈر پیدا ہو گیا ہے، ہم تو تم سے ڈرنے لگ گئے ہیں، ذرا میرا بھائی توجہ تو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن دل میں ڈرنے لگ گئے، اس لیے کہ ڈرنے سے پاک اکیلا کون ہے؟ ڈرنے سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک تذکرہ کرتا جا رہا ہے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، فرشتے بول پڑے اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم مانتے ہیں تو ابراہیم اللہ کا خلیل ضرور ہے، لیکن عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اے ابراہیم خلیل اللہ، تو پریشان اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اوپر سے بشر ہیں۔ اوپر سے کیا ہیں؟ بشر ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اور آپ ہمیں بشر سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے کھانے کی درخواست کر رہے ہیں، نہ کھانے پہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم اوپر سے بشر ضرور ہیں، لیکن اندر سے بشر کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگر آتے ہی جان لیتے، دیکھتے ہی جان لیتے یہ فرشتے ہیں، اور اگر جان لیتے تو پھر گھر سے کھانا لانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ ابراہیم پیغمبر کے گھر کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے وہ اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ کھانا پکانے کے اندر اس نے بھی ہاتھ بٹایا۔ اگر وہ ولیہ جان لیتی کہ باہر آئے ہوئے مہمان فرشتے نہیں ہیں، جان لیتی یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں، تو وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کو کہتی میاں کیوں جان تھکا رہے ہو، کھانا تیار کر رہے ہو، میں تو جان گئی ہوں باہر آئے ہوئے مہمان وہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ اس نے بھی کھانا تیار کر کے بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھانا تیار کر کے لے آئے۔ پتہ چلا ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اللہ کی ولیہ ضرور ہے لیکن عالم الغیب نہیں۔ اور تیسرا مقام بھی سمجھ، فرشتے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام دعا کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر جاتے ہوئے ہر فرشتوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ ابراہیم کھانا لانے جا رہا ہے، فرشتے ضرور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو روک دیتے، اے ابراہیم کھانا لانے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ معلوم ہوا فرشتے تو ہیں لیکن عالم الغیب نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا نبی تو ہے، عالم الغیب نہیں، اور اس کی بیوی اللہ کی ولیہ تو ہے لیکن عالم الغیب نہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرا بندہ عقیدہ بنا کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟
دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور، اللہ ہی وہ ذات ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دلوں کے راز۔ آسان کیے دیتا ہوں، نبی اللہ کا، خود بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے۔ اس نبی کے سامنے آ کر بیٹے بیٹھ جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بیٹھ گئے، درمیان میں پردہ بھی کوئی نہیں، اور وہ بیٹے کہتے ہیں ابا جی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ابا جی مہربانی کریں یوسف کو کل ہمارے ساتھ جنگل جانے دیں، یرتع ویلعب، جنگل میں تازے تازے میوے کھائے گا، دوڑے گا، کودے گا، اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو مجھے ڈر ہے کہیں میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جی نحن عصبہ، ہم 10 جوانوں کی جماعت ہے، ہم 10 جوانوں کے ہوتے ہوئے تیرے بیٹے یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا سکتا کوئی نہیں۔ مسئلہ تو سمجھ میرا بھائی، آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اور اپنے لال یوسف کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں بغض یوسف ہے اور ان کی زبان پہ حب یوسف ہے۔ ان کے دلوں میں تو یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، ان کے دلوں میں تو یوسف کو ابا سے جدا کرنے کا ارادہ ہے، ان کے دلوں میں تو یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بیٹوں کے دلوں کے حال کو جان نہ سکے، اس لیے کہ انہو علیم بذات الصدور۔ اور آسان کرتا ہوں، اگلے منٹ میں کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں درخت کے قریب، جس درخت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس درخت کے قریب کھڑے ہیں، ارادہ ہے اس کو استعمال کرنے کا، جیسے ہی استعمال کیا اللہ پاک نے آسمانوں سے جنت سے زمین پہ اتار دیا، بے لباس ہو گئے۔ اگر اس درخت کو استعمال کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو اگلے نتیجے کا پتہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کبھی بھی اس درخت کو استعمال نہ کرتے۔ اور آسان کیے دیتا ہوں، اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ایک قبطی کھڑا ہے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ، وہ بندہ ادھر ہی مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اللہ یہ قتل تو مجھ سے شیطان نے کروا دیا ہے، میرا تو ارادہ یہ تھا 2-4 مکے لگاؤں گا، اس کا دماغ اور بدماشی ذرا کم ہو جائے گی، لیکن یہ تو مر ہی گیا ہے۔ اگر مکہ مارنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ یہ مر جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اسے مکہ مارتے کوئی نہ۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے۔ اب بعض لوگ چلے جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، ہاتھ دیکھو جی، بعض چلے جاتے ہیں پیروں کے پاس اور کہتے ہیں، ساتھ مرید کہہ رہے ہوتے ہیں تو نے بالکل نہیں بولنا، پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے پیر تا دلاں دے حال جان دے نہیں، ساڑھے پیر تا دلاں دے حال جان دے نہیں۔ پیارے نبی کا فرمان سن، آپ نے فرمایا من اتا کاہنن او عرافن، جو بندہ کسی غیب کی خبریں دینے والے بندے کے پاس گیا
اور اس نے اس کو غیب کی خبر دی، فصدقہ، اس بندے نے اس کی تصدیق کی، ہاں پیر صاحب آپ نے جو غیب کی خبر دی ہے ٹھیک ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، اس ظالم نے اس سارے قرآن کا انکار کر دیا ہے جو قرآن میرے رب نے میں محمد پہ نازل کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مسئلہ، فرشتے اوپر سے کیا تھے؟ بشر، بشری لباس میں تھے، اندر سے کیا تھے؟ نور تھے، اندر سے نور تھے، فرشتے تھے، لیکن انہوں نے روٹی کھائی کوئی نہیں، پتہ چلا جو روٹی کھائے وہ اوپر سے بھی بشر ہے اور اندر سے بھی بشر ہے، اوپر سے بھی بشر اور اندر سے بھی بشر ہے۔ امام الانبیاء اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام وہ کس کی اولاد سے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ہم سارے بھی کس کی اولاد سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ہمارا اور انبیاء کا دادا ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اب اگر انبیاء نور ہیں تو ہم بھی نور ہیں کیونکہ دادا ایک ہے، اور اگر انبیاء بشر ہیں تو پھر ہم بھی کیا ہیں؟ بشر، چونکہ ہمارا اور انبیاء کا دادا کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور قرآن کی نصوص سریہ نے بھی سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل میں پہلی امتوں میں جو کافر تھے وہ نبی کو بشر مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے، لیکن آج کا یہ بد نصیب رسول مانتا ہے لیکن بشر نہیں مانتا۔ اور میرے مرشد نے فرمایا حل کنت الا بشرا رسولا، مومن تب بنو گے کہ مجھے پہلے بشر مانو گے پھر امام الانبیاء مانو گے۔ دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ اس لیے خیال کرو، جان تب چھوٹے گی کہ جب ہم تینوں پارٹیاں، علماء بھی قرآن کے خادم، پیر بھی قرآن کے خادم، اور عوام بھی قرآن کی عاشق بنے گی۔ اور قرآن بھی کیا بنے گی؟ علماء کی، قرآن کی عاشق بنے گی۔ اب اگلا جملہ میں بولنے لگا ہوں لیکن آپ تھوڑی توجہ کریں۔ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ، میرے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نور اللہ مرکدہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے پاس اگر ایک قیمتی امانت ہو، سونا چاندی قیمتی چیز ہو، اور اس کو ہم کسی کے پاس امانت رکھنا چاہیں تو ایسا بندہ تلاش کریں گے جو قابل اعتماد ہو۔ چور کے ہاتھ میں کوئی بندہ امانت نہیں دیتا۔ جس طرح ہمارا پاکستان ہے، کنگال بینک آف پاکستان، ملکوں سے قرضے لیتے جاؤ، واپسی کا نام ہی کوئی نہیں۔ سمجھو، فرمایا کرتے تھے کہ کتاب اللہ یہ کلام اللہ ہے، اور اس کلام اللہ کی خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے اشاعت التوحید و سنہ کو۔ اب شعبان رمضان آئے گا، لوگ آرام کریں گے، اشاعت التوحید و سنہ کے علماء بھی 24 گھنٹے قرآن کے ساتھ، اور اشاعت التوحید و سنہ کے طلباء بھی 24 گھنٹے قرآن کے ساتھ۔ اشاعت التوحید والوں کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کے درس کو عام کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جو کیس ہونے والا ہے اس کیس سے بچیں گے تب جب عقیدہ وہ ہوگا جو مسئلہ ہے قرآن کا، جو مسئلہ ہے قرآن کا۔ اشاعت التوحید و سنہ وہ طائفہ منصورہ ہے، خدا جانتا ہے ہر جماعت نے، ہر طبقے نے لوگوں کی اصلاح کے لیے خود ایک نصاب ترتیب دیا ہے، لیکن اکابرین اشاعت التوحید و سنہ نے کوئی نصاب ترتیب نہیں دیا، قرآن کو اٹھا کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا ہے۔ جو نصاب میرے رب نے منتخب کیا، اشاعت التوحید والے کہتے ہیں لوگوں اسی نصاب سے تم میں تبدیلی آئے گی، اسی نصاب سے تمہاری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اب آخری دو باتیں، اہل حق ان کا وتیرہ ہوتا ہے دلائل، اہل باطل کا ہتھیار ہے پراپیگنڈا۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہے، آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا، آپ اچھے لوگ ہیں، وہاں اشاعت التوحید و سنہ پہ لوگ ایک الزام لگاتے ہیں، او جی یہ تبلیغ نہیں مانتے،
یہ کیا نہیں مانتے؟ میں بڑے سادے انداز میں آپ کو بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرے بھائی ہیں مولانا ضیاء الرحمان صاحب. میں قرآن کا درس دے رہا ہوں, خیال کرنا, ان کے پاس بخاری شریف ہے, یہ بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں. میں قرآن بیان کر رہا ہوں, یہ بخاری بیان کر رہے ہیں. ہم دونوں میں سے بڑا تبلیغی کون ہے؟ قرآن والا ہے نا. میں قرآن, یہ مسلم. بڑا تبلیغی کون ہے؟ میں قرآن, یہ ابو داؤد. بڑا تبلیغی کون ہے؟ میں قرآن, یہ نسائی, ابن ماجہ, موتا مالک, موتا محمد. حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لو, جو قرآن بیان کرنے والا ہوگا وہ بڑا تبلیغی ہوگا. کیوں کہ قرآن نے کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک, بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا نبی بلغ بلغ بلغ, تبلیغ کر تبلیغ کر تبلیغ کر. اللہ کون سی کتاب کی تبلیغ کروں؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک, میں اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے میرا پیغمبر, اس قرآن کی لوگوں کے سامنے تبلیغ کر میرا پیغمبر. آپ کے اخلاق, آپ کا کردار, آپ کی سنتیں, آپ کی عادات, آپ کے اقوال سن کر میرا نبی, ان کے اعمال تو سدھر جائیں گے, ان کے کردار تو سدھر جائیں گے, ان کے اخلاق تو سدھر جائیں گے میرا پیغمبر. لیکن ایمان بنتا ہے تو قرآن سے, اور انسان بنتا ہے تو ایمان سے, یا یوں کہوں انسان بنتا ہے ایمان سے, اور ایمان بنتا ہے اللہ کے قرآن سے. اس لیے خیال کر میرا بھائی, کبھی دھوکہ نہ کھانا. سب سے بڑی تبلیغ قرآن کی تبلیغ ہے, اور سب سے بڑا تبلیغی وہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. پھر ایک اور شبہ آئے گا, او جی یہ عذاب قبر نہیں مانتے. ہمارے علاقوں میں, آپ کے ہاں تو نہیں ہوگا, یہ عذاب قبر نہیں مانتے. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں ان کے لیے تو ہم 100% مانتے ہیں, اس میں تو شک نہیں. لیکن مسئلہ ذرا سمجھ لو. اللہ اکبر, عذاب قبر برحق ہے, اور عذاب قبر کا انکار قرآن کا انکار ہے, اور کفر اور گمراہی ہے. اور ہم نے آج تک اپنے اکابرین اور اساتذہ سے یہی جملہ سنا ہے. لیکن ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ موت کے وقت جو روح نکلتی ہے, قیامت سے پہلے روح لوٹ کر دوبارہ اس بدن میں بھی نہیں آئے گی. یہ مسئلہ قرآن کا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. اللہ کہتا ہے موت کے وقت جو میں روح کو قبض کر لیتا ہوں, اس کو میں اپنے پاس روک لیتا ہوں, اور قیامت سے پہلے اس کو لوٹ کے بدن میں آنے نہیں دیتا. اب سوال پیدا ہوا, اگر روح نہیں آتی تو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا اگر آپ نے دینا ہے تو مشکل ہے, اللہ نے دینا ہے تو آسان ہے. اللہ نے دینا ہے کیا ہے؟ آسان ہے. خیال کرو, صاف آ گیا قرآن میں, حدیث میں, قیامت کے دن اللہ کا کیا ہوگا؟ دیدار. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حالانکہ اللہ جسم سے بھی کیا ہے؟ پاک. مکان سے بھی کیا ہے؟ پاک. مرئی یعنی دیکھے جانے سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے. قرآن حدیث میں آ گیا قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. یہ نماز تلے گی, یہ ہم جو درس بیان کر رہے ہیں, سنا رہے ہیں, یہ تلے گا. تو ہمیں کوئی بتائے فجر کی نماز کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ عقل نہیں مانتی. اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ عقل نہیں مانتی. ہم نے عقل کو کہا تو دفع ہو, قرآن حدیث نے کہا ہوگا, تو ہمارا ایمان ہے ہوگا. اللہ نے کہا دیدار ہوگا, عقل نہیں مانتی. ہم نے عقل کو کہا تو دفع ہو, ہم نے تجھ پہ ایمان نہیں لایا, ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہے. ہم نے کہا ہوگا. اسی طرح اب عقل نے کہا روح نہیں آتی تو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا عذاب ثواب کا انکار بھی کفر بنتا ہے میرا بھائی, اور حقیقتاً روح کا اعادہ قیامت سے ماننا کفر بنتا ہے میرا بھائی. ہم قرآن کے دونوں مسئلے مانتے ہوئے کہتے ہیں عذاب ثواب قبر بھی برحق, اور روح کا قیامت سے پہلے لوٹ کے نہ آنا بھی برحق.
اب ہوگا کیسے کون جانے؟ اللہ جانے. اس سے زیادہ اور کوئی نہیں بتا سکتا. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا نا, تو کہتا ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا ایک مرید مر گیا, قبر میں دفن کیا گیا. جب فرشتے آئے, فرشتوں نے کہا مر ربک, اس نے کہا میں پیران پیر کا دھوبی ہوں. من نبیک, اس نے کہا میں پیران پیر کا دھوبی ہوں. ما دینک, میں پیران پیر کا دھوبی ہوں. فرشتہ پریشان ہو گیا, یہ جھوٹ اس مولوی نے بیان کیا ہے, میں اس کو سنا رہا ہوں. فرشتہ گیا اللہ کے پاس, اللہ وہ تو یہ جواب دے رہا ہے. اللہ نے کہا وہ پیران پیر بھی بڑے زور والا ہے, چل اس کو جانے دے آگے. حالانکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں اے فاطمہ عمل کرنا, یہ گمان نہ کرنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں. کیونکہ رب کے ہاں ایمان اور عمل دیکھا جاتا ہے, نسبت بعد میں دیکھی جاتی ہے. لیکن ہمارا اس مولوی سے سوال ہے کہ یہ جو اس نے کہا دھوبی ہوں دھوبی ہوں دھوبی ہوں, یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ تو ذرا بتا نا. یہ جو اس نے کہا قبر میں دھوبی ہوں, یہ تجھے کہاں سے خبر آئی ہے؟ یہ تجھے آ کر کس نے بتایا ہے؟ کیونکہ یہ معاملات برزخیہ ہیں, اور ان معاملات برزخیہ کا انسان ادراک کر سکتا ہی نہیں ہے, نہیں ادراک کر سکتا. میں نے یہ 2 جملے اس لیے کہہ دیے, خدا جانتا ہے اشاعت التوحید والسنہ وہ جماعت ہے, وہ طائفہ منصورہ ہے جو کبھی نہیں کہتی ہم تمہیں یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے شیوخ نے جو کہا وہ مان لو, ہم جو کہتے ہیں وہ مان لو. ہم تمہیں اپنے بندے نہیں بنانا چاہتے, ہم تمہیں رب العباد کے بندے بنانا چاہتے ہیں. ہم تمہیں صاف کہتے ہیں لوگوں یہ مسئلہ قرآن کا ہے, آؤ ہم قرآن کھولیں گے, قرآن کی آیت پہ ہاتھ ہم رکھیں گے, نیچے ترجمہ تم دیکھتے جاؤ. اگر مسئلہ وہ ہے جو اشاعت التوحید و سنہ کے علماء بیان کرتے ہیں, قرآن بھی وہی کہتا ہے, تو پھر قرآن کا مسئلہ مان لو. اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو پھر صاف انکار کر دو. الغرض میں نے جو آج گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے, قیامت کے دن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیس دائر کریں گے, ایک کیس دائر کریں گے, اور اس کیس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء بھی قرآن بیان کریں. الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء بیان کر رہے ہیں. پیر بھی قرآن سے اصلاح کرے اور عوام بھی کیا سنیں؟ قرآن سنیں. آخری مسئلہ تھوڑا سا پرچی آ گئی ہے. اشاعت التوحید و سنہ سے ایک اور بھی الزام ہے, او جی حیات انبیاء اور حیات شہداء نہیں مانتے. خیال کرو, ہم مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حیات انبیاء اور حیات شہداء کا منکر بندہ گمراہ ہے. حیات انبیاء بھی برحق, حیات شہداء بھی برحق, لیکن مانیں گے اس طرح جس طرح رب کے قرآن نے منوائی ہے. اب رب کے قرآن نے کیسے منوائی ہے؟ اللہ اکبر. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا یشعرون. اللہ نے فرمایا او میرے بندو, میں اللہ کے ہاں شہید کا بڑا رتبہ ہے, اس لیے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو لوگ میرے رستے کے اندر شہید کیے جائیں ان کو عام مردے مت سمجھو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن وہ زندگی, ولکن لا تشعرون, لیکن وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کا تمہیں شعور کوئی نہیں, تمہیں ادراک کوئی نہیں ہے. خیال تو کر میرا بھائی, قرآن کہتا ہے بل احیاء, شہداء زندہ ہیں. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا کہ شہداء کہاں زندہ ہیں. اللہ کا قرآن بول پڑا سورہ یاسین کے اندر. سورہ یاسین میں اللہ پاک نے ایک شہید کا تذکرہ کیا ہے. وہ شہید بھی عجیب شہید ہے, اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ
من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا. اللہ کا یہ پیارا اللہ کی توحید کا دفاع کر رہا ہے, اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. سامنے قوم جو کھڑی ہے کافر قوم ہے, کافر قوم نے پتھروں کی برسات کر دی, پتھر مارنا شروع کر دیے. یہ اللہ کا بندہ اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے ادھر ہی شہید ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ان ظالموں نے پہلے اسے پتھر مار مار کے شہید کیا, پھر اس کے پیٹ پہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیں اور اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں. لیکن جب میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل الجنہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر اس کی روح بدن سے نکلی نہیں, میں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے تھے. دوسرا مقام ہے فرعون کی بیوی ہے, سورہ تحریم کا آخر ہے, بیوی ہے فرعون کی, لیکن اس کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا تو اللہ کی ولیہ بن گئی. بیوی فرعون کی رب کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا تو اللہ کی ولیہ بن گئی. اللہ اکبر. جب اس کو فرعون قتل کرنے لگا, شہید کرنے لگا, اس وقت وہ فرعون ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے کہ شاید ڈر جائے اور مسئلہ توحید سے باز آ جائے. لیکن قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ اللہ کی بندی اللہ کی توحید کے مسئلے پہ ڈٹ گئی ہے. فرعون جان لینے کے در پہ ہے, لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. فرعون اور غصے ہو رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں ہے. میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا, اللہ موت سامنے کھڑی ہے بھی عورت, ہے بھی صنف نازک, موت سامنے کھڑی ہے, فرعون جیسا جابر سامنے کھڑا ہے اللہ, لیکن اس کے چہرے پہ گھبراہٹ نہیں ہے اللہ, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اللہ. کیوں؟ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ جب فرعون اس کو ڈرا رہا تھا, میں اللہ پاک نے اپنی جنت اٹھا کے اس کے سامنے کر دی تھی, اس کی نظروں کو جنتوں کے اندر پہنچا دیا تھا, اور میں اللہ نے کہا میری بندی یہ میری جنت حاضر ہے, تو میری توحید کے لیے فرعون کی کوٹھی کو لات مار کے آ گئی ہے, تو دنیا کی اس رونق کو لات مار کے آ گئی ہو میری بندی, اور میں اللہ بڑا لجپال ہوں, میں اللہ بڑا سرپرست ہوں میری بندی. اور وہ بندی جب اللہ کی جنت کو دیکھ کے کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے میرا اللہ میں غریب کے لیے اپنے قریب جنت کے اندر ایک بنگلہ مختص کر دے. سورۃ الفجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے مومن بندے کی مطمئن روح, یہ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو رب کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہ ہو, رب کے سوا کسی سے مانگنے والا نہ ہو, اس کی یاری ایک رب سے ہو تو یہ نفس مطمئنہ ہے. کہتی ہے او میرے اللہ کہتے ہیں ادخلی فی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر, کیونکہ جب موت کے وقت روح نکلتی ہے نیک بندے کی روح علیین میں چلی جاتی ہے, وہاں نیک لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. یہ جب آیات نازل ہوئیں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کہتا ہے بل احیاء, دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء, یہاں قرآن کہتا ہے بل احیاء, ادھر قرآن کہتا ہے غیر احیاء. اللہ کے نبی ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. پیارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم دنیا کی زندگی سمجھ رہے ہو, حالانکہ ان کے جنازے بھی ہو جاتے ہیں, ان کی بیویاں آگے نکاح بھی کر جاتی ہیں, ان کی وراثتیں بھی آگے تقسیم ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے, بلکہ شہداء جو ہوتے ہیں ارواحہم فی اجواف طیر حضر, ان کی روحیں اللہ پاک سبز قسم کے پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے, معلقۃ بالعرش, اور ان روحوں کے پنجرے جو ہوتے ہیں وہ عرش کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں. یعنی مومنوں کی روحوں کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء کی حیات بھی برحق ہے, شہداء کی حیات بھی
برحق ہے، لیکن وہ حیات قبر والی نہیں ہے، وہ حیات اللہ کی جنت والی حیات ہے۔ اب فیصلہ تم کر لو، میں کہتا ہوں حیات ہے لیکن کدھر والی؟ کدھر والی؟ اور دوسری میری پارٹی کہتی ہے یہ اگئی کی قبر والی حیات ہے۔ اب یہ اگئی والی قبر افضل ہے یا اللہ کی جنت افضل ہے؟ تو بڑا حیاتی میں ہوا یا بڑا حیاتی وہ ہوا؟ ہاں ایک جملہ یہ بھی سمجھتے جاؤ، انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے اجسام مبارکہ چونکہ نبوت کے گھر ہوتے ہیں، نبوت کا ڈیرا نبی کے بدن میں ہوتا ہے، لہذا اللہ نے نبوت کی بھی حفاظت کی اور نبوت کے ڈیرا بننے والے بدن کی بھی حفاظت کی ہے۔ قیامت کی صبح تک انبیاء کرام کو صحابہ نے جیسے دفن کیا ویسے ہی تر و تازہ اپنی قبروں میں ان کے اجسام موجود رہیں گے۔ پانی میں مچھلی اتنی تر و تازہ نہیں، ٹہنی پہ لگا ہوا پھول اتنا تر و تازہ نہیں جتنے تر و تازہ اپنی قبروں میں ہمارے انبیاء کرام کے اجسام ہیں۔ زندہ جبرائیل کے بدن پہ اتنی رونقیں نہیں جتنی رونقیں قبروں میں موجود انبیاء کرام کے اجسام پر ہیں، لیکن ان کی روحوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ان کی روحوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ قبر کے اندر قطعاً حیات نہیں ہے۔ اور سادہ جملہ اب کہوں آخری، سبحان اللہ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت واقع ہوئی، کیونکہ رب کا قانون ہے کہ موت سے پاک صرف کون ہے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، میں نے اگرچہ دور جانا ہے لیکن بات اہم ہے۔ لفظ موت کا یہ اللہ کے لیے استعمال کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے، کیونکہ اللہ موت سے بھی پاک ہے اور موت کے لفظ سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے موت بے ادبی نہیں بلکہ عین عزت اور اکرام ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے تحفۃ المؤمن الموت، یہ موت اللہ کی طرف سے مومن کے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آخری ساعتیں آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب الموت ہوئے، آپ کی انگلی یوں بلند تھی اور آپ بار بار کہہ رہے تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے موت کے بعد رفیق الاعلی میں ڈیرا اور ٹھکانہ نصیب فرما، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں میں نے گود لیا ہوا تھا، خرجت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک بدن سے پرواز کر گئی۔ فرماتی ہیں اس وقت جو میں نے خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو نہ پہلے کبھی محسوس کی ہے نہ بعد میں کبھی محسوس کی ہے۔ اس لیے قرآن سمجھاتا ہے لوگوں، موت کے لفظ اور موت کے ذائقے کے چکھنے سے پاک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ذات ہے جو الحی ہے، الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ ہے جس پہ نہ موت آئی ہے اور نہ موت آئے گی۔ باقی موت کا لفظ باقی ہر کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی قرآن کی سیر کرتا جا، اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور لوگوں کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، تو جب میرے نبی حضرت یعقوب پہ کیا آ رہی تھی؟ موت آ رہی تھی۔ اللہ نے تذکرہ کی حضرت سلیمان علیہ السلام کا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، اور لوگوں میرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جب میں اللہ نے کس کا فیصلہ کیا؟ موت دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں الذی یمیتنی ثم یحیین، میرا وہ رب رحمان ہے جو مجھے ایک وقت آئے گا موت دے گا، ثم یحیین، پھر قیامت کے موقع پہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں اپنے نبیوں کے لیے اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا، انک میت و انہم میتون،
تبعثون، اے میرا نبی آپ نے بھی ایک وقت میت بن جانا ہے اور انہوں نے بھی ایک وقت میت بن جانا ہے۔ اور میرا بھائی موت عیب نہیں، موت تحفہ ہے، موت انعام ہے، کیونکہ جب تک میرے بدن پہ موت نہیں آئے گی اس وقت تک میری روح اپنے اللہ کے دربار میں جا سکتی کوئی نہیں۔ مجھے اپنے اللہ سے پیار ہے اور جب تک موت نہیں آئے گی میری اور میرے اللہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جب تک مجھ پہ موت نہیں آئے گی اس وقت تک میری انبیاء اور شہداء کی ارواح سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے موت یہ تحفہ ہے، اور لفظ موت اور موت کا ذائقہ چکھنے سے پاک اکیلا کون ہے؟ ذکر بالجار کی وضاحت کرو، یہاں علماء موجود ہیں۔ موٹی سی بات، جہاں جہاں جہر کا ثبوت ملتا ہے، تلبیہ میں، تکبیرات تشریق میں اور کئی مواضع میں، جہاں جہاں جہر کا ثبوت ہے وہاں جہر ہے، اس سے ہٹ کر الاصل فی الذکر هو الاخفاء، اس سے ہٹ کر اصلی قاعدہ قانون وہ اخفاء ہے۔ جہاں ثبوت جہر ہے وہاں جہر ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔